بسم اللہ الرحمن الرحیم. فيقول المصنف رحمه الله في جوابه من جانب أبي حنيفة رحمه الله إن كون الزوج الثاني محللا إياها للزوج الأول أنما نثبته بحديث الحسيلة لا بقوله حتى تنكح كما زعمتم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر امام صاحب مصنف علامہ نصفی علیہ الرحمن نے فرمایا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے اعتراض کے جواب میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ فرمایا ہے کہ زوج ثانی کا محلل ہونا زوج اول کے لیے اس عورت کے بارے میں اس مسئلے کو ہم نے ثابت اس بات کو ہم نے ثابت کیا ہے حدیث اسیلہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اسیلہ کے ساتھ. نہ کہ حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ کے ساتھ جیسا کہ اشواف تم نے ضام کیا ہے. و بیانہ سے اس کی تفصیل آ رہی ہے. کیا جی مصنف علامہ نصفی رحمہ اللہ نے امام شافعی ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ امام صاحب کی طرف سے امام شافعی رحمہ اللہ کو جواب دیا ہے کہ زوج ثانی جو زوج اول کے لیے محلل بنتا ہے عورت مڈو شڈو گویا ہون نواں ہون پہلی باری نکاح. یہ ہم کریں گے نہیں یار، ہو چکے پیچھے. یہ ہم ثابت کرتے ہیں تو خستاجی مظاہرے زبان استقبال کے لیے ہوتا ہے. یہ بات ہم ثابت کرتے ہیں حدیث اسیلہ کے ساتھ، نہ کہ فرمان حتیٰ تنکحا کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے حتیٰ کے ذریعے ساری دلیل بنائی ہے کہ یہ خاص ہے، یہ بس یہ اتنا بتاتا ہے کہ 3 طلاقیں جو مغیّہ ہے جن سے حرمت غلیظہ آئی ہے، حتیٰ کا مدخول کون دوسرے سے نکاح، یہ غایت پائی گئی تو مغیّہ ختم. اگے تھے اور کوئی گل نہیں بسانی پہلے واسطے محلل بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں تو ساری گل جی. پس فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ اس اعتراض کے جواب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جانب سے بے شک ہونا زوج ثانی کا محلل اس عورت کا زوج اول کے لیے محض ثابت کرتے ہیں ہم اس کون کو. وہ کون زوج کو کس کون کو تو کون سمجھی کھڑا کھان والی بھئی یہ جڑا کون زوج ثانی نہیں اور سارے پھر دوبارہ عبارت آ کون نال نہیں چاہ سکے محض ثابت کرتے ہم اس مسئلے کو. ہونا مسئلہ مؤنث ضمیر مذکر حدیث اسیلہ کے ساتھ. بسم اللہ. نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان حتیٰ تنکحا کے ساتھ جیسا کہ تم نے ضام کیا ہے. کنہوں نے؟ شافعیوں نے. جی بس آتے ہیں مصنف رحمہ اللہ اس اعتراض کے جواب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جانب سے
بے شک ہونا زوج ثانی کا محلل اس عورت کا زوج اول کے لیے محض ثابت کرتے ہیں ہم اس مسئلے کو حدیث اسیلہ کے ساتھ، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان حتیٰ تنکحہ کے ساتھ، جیسا کہ ظام کرتے ہو تم۔ جی ہن حدیث اسیلہ تے سارا بیان جی وَبِيَانُهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن رفاعة آئے بکسر را آئے بکسر را جی رفاعة طلقني ثلاثا فنكحت بعبد الرحمن بن الزبير او تے لکھے واجہ او زبیر اور نہیں، اے لکھے بے فتح با تے بکسنا بفتح زا بکسر با بر وزن امیر لکھیا ہوتے کہ کونی لکھیا بعبد الرحمن بن الزبير او حضرت زبیر ہور نہیں ہوئے ہور بندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فما وجدته الا كخطبة صوبي هذا یعنی وجدته عنینا فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتريدين ان تعودي الى رفاعة قالت نعم فقال لا حتى تذوقي من اسيلته ويذوق هو من اسيلتك۔ بیان اس کا یہ ہے، بیان اس کا یہ ہے کہ رفاع قرازی کی بیوی آئی، یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ ایک وریت تھے پڑھ پھر دوبارہ آشید مرز کر دینا۔ رفاع قرازی کی بیوی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ بے شک رفاع نے مجھے 3 طلاقیں دے دیں، پس نکاح کیا میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے، عدت و بعد ہو تو نہیں پایا میں نے عبد الرحمن کو مگر اپنے اس کپڑے کی مثل۔ اس نے اپنے پکڑ کے نا چادر دا لڑ تھوڑا جا اس طرح سامنے کیتا بھئی یا رسول اللہ او عورت دے قابل نہیں، او سمجھیے بھی او نا خطبہ تے 100 بھی اس طرح کپڑا پکڑ کے نا عورت نے اس طرح مثلا اس طرح کیتا سامنے کہ یا رسول اللہ او اے وے کہ بھی اس وچ حالت انتشار نہیں کہ عورت دا حق ادا کر سکے۔ اچھا جی تو کہد باتیں 100 بھی میرے شرح بچ شرح ہاضا کہد باتیں 100 بھی ہاضا مراد لی اس نے کہ پایا میں نے اس کو یا رسول اللہ انین عنین جی انین بھی شرمگاہ تو ہو لیکن عورت کے قابل نہ ہو۔ آگے سمجھے تو ظاہر ہے عورت مرد کے پاس رہتی اس کا ایک مقصد ہے کہ اولاد پیدا ہوئے جی، خواہش بھی ہے جی، تو وہ اس قابل نہیں۔ فقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقصد سمجھ گئے۔ فقال پس فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اے عبد الرحمن نال نکاح ہویا ہے کہ کوئی نہیں؟ افنکاح تو او حتیٰ تن کیا پایا گیا ہے، فنکاح تو میں نے نکاح کیا ہے۔ پس فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارادہ کرتی ہے تو یہ کہ لوٹ جائے تو رفاع کی طرف گشرا ہونی ہے اس تعودی اتے سارا ٹیلی سنی ایشا بس ہے کہ ارادہ کرتی ہے تو یہ کہ لوٹ جائے تو رفاع کی طرف واپس جانا چاہنی اس سے پہلے خامد کو عرض کی جی ہاں، فرمایا نہیں، فرمایا نہیں حتیٰ کہ چکھے تو اس کے تھوڑے سے شہد سے، یہ تصغیر اصل کی تھوڑے سے شہد سے، اور وہ چکھے تیرے تھوڑے سے شہد سے، اے بے جب تک قربت نہیں ہونی تو واپس نہیں جا سکتی، جب تک قربت نہیں ہونی تو واپس نہیں جا سکتی۔ کسی اور نال شادی پہ ہی کرے حرج نہیں، خامد پہلے کو جانا ہے نا تے فرمایا اس وقت تک ایک دوجے دا شہد چکھو، ایک دوجے دا شہد چکھو، قربت ہووے تے تاں جا سکتی۔ سنی
اور بیان اس کا اور بیان اس کا اور ترجمہ یہ ہے. تو عاشق دیکھ ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتی کہ آئی عورت رفاع قرظی کی. کس کی؟ رفاع قرظی. قرظی قبیلہ قریظہ ہے نا، بنی نضیر تے بنی قریظہ قبیلہ. یہ شخص انہاں وچوں یہودی نہیں سی، مسلمان سی، لیکن قبیلہ قریظہ دا یہود وچوں. جویں عبداللہ بن سلام نہیں مسلمان ہوئے تے نال لکھا نہیں ہر واری ہوندا کون ان کے سنگی، جتھے بھی ذکر ہوتا کون ہی ہوتا، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، تو انہاں وچ یہی ہون تے کر جے. اے مطلب جی کہ آئی عورت رفاع قرظی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی. میں تھی رفاع کے پاس، اس نے مجھے طلاقیں دے دیں. فبتّ طلاقی، اس نے میری طلاق پکی کر دی، یعنی 3 طلاقاں. پس شادی کی میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے، اور نہیں اس کے پاس مگر کپڑے کے پلو کی مثل. جی تو سمجھو دی پیجے. سونیا فرمایا کیا ارادہ کرتی ہے تو لوٹے تو رفاع کی طرف؟ عرض کی جی ہاں. فرمایا لا حتیٰ کہ چکھے تو اس کے شہد سے اور وہ چکھے تیرے شہد سے. متفق علیہ. رفاع بکسر را. اور بیان اس کا یہ ہے کہ رفاع کی بیوی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، بس عرض کی بے شک رفاع نے طلاقیں دے دی ہیں مجھے 3. بس نکاح کیا میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے، بس نہیں پایا میں نے ان کو مگر اپنے اس کپڑے کی مثل. کپڑے کی نہیں، کپڑے کا ہدبہ. وہ ہدبہ بھی اس طرح کر کو نے اشارہ کیتا اس طرح جی، اپنے کپڑے کے اس پلو کی مثل. سنی جی وہ ہدبہ تے مراد لی انہوں نے کہ پایا میں نے اس کو انین، کہ وہ نامرد ہیں وہ. پس فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارادہ کرتی ہے تو یہ کہ لوٹے تم رفاع کی طرف؟ عرض کی جی ہاں. فرمایا نا حتیٰ کہ تو ویکھو نا انتعودی جی، اور نظر آ رہے ہیں او بے ہدبہ بے زمل ہا سکون دال نظر آندی پی جے. بعد موحدہ طرف صوب غیر منسوج جڑی بنی نہ ہو ٹلا جا. تشبیہ دی عورت نے اس کے ساتھ ان کے ذکر کو انکسار میں اور دیکھو نا جی کہ بھی گل کھل کے کرنی بھی سمجھانی جس لئے ضرورت ہوئے تو اے سارا موجود ہے جی. تو سونے فرمایا کہ کیا ارادہ کرتی ہے تو لوٹے کدھر؟ کون ذرا دھیان کرے جائے ادھر. اے انتعودی قضا اورادو فخر الاسلام، لیکن بعض روایتوں میں انترجے، یہ کہ لوٹے تو مطلب ہے کہ تعودی یا انترجے معال واحد. عرض کی ہاں. فرمایا نہیں حتیٰ کہ چکھے تو اس کے شہد سے اور چکھے وہ تیرے شہد سے. اے تھوڑا ذرا دی او بے کھوترو غور کرو. اسیلہ تصغیر اصل کی، تو اصل کی تصغیر آتی ہے مولوی جی اسیل. کیا آتی ہے؟ محض حدیث پاک میں تا اس کے ساتھ ہے، اس لیے یہ کنایا ہے کس سے؟ جماع کی لذت سے. تو اس نال پھر تانیس دی تیل آ دیتی ہے. تانیس دی اے بلاغتہ عربی زبان دیا نے کسی اور زبان دیا نہیں، چونکہ اے آپس وچ کٹھیا ہونا ہے. تے کس واسطے ہوندی ہے؟ تانیس دی. تے تے مراد جماع دی قربت تے تانیس دی تے بھی نال لا دیتی ہے اس واسطے جی.
اور تصغیر اسیلا تصغیر میں اشارہ ہے مسئلہ بڑا ضروری اس بات کی طرف کہ قدر قلیل کافی ہے، پس نئی شرط انزال کہ ایک دوسرے نال شادی ہوئی ہے نا تو وہ پورا رجے اے نہیں، قدر قلیل کافی ہے، پس نئی شرط انزال بلکہ معتبر جنی شرمگاہ داخل ہوئے تو غسل فرض ہوندا ہے نا، صرف اینی شرمگاہ داخل کر کے پیچھے ہٹ جائے بعد طلاق ہو جائے تو پہلے خامد واسطے حلال ہو گیا۔ آگے جو سمجھ معتبر غیبوبت حشفہ ہے اور تائید اس کی لفظ ذوق ہے، ایک ہندہ چکھنا ایک ہندہ رجنا، کہ تائید کرتا ہے اس کی لفظ ذوق کیونکہ یہ اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ رجنا وہ کیا ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ سنیں جی ساڑھے نزدیک صرف حشفہ غائب ہو جائے تو پیچھے ہٹ جائے پھر کسی وجہ تو طلاق ہو جائے تو پہلے واسطے حلال ہو گئے۔ خلاف ہے واسطے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ انزال شرط ہے کس میں، حمل کرتے ہوئے اسیلہ کو اسی پر، اور ہماری تائید کرتی ہے وہ حدیث جو مسند احمد میں ہوتے اے لفظ نے کہ ہوتے سونے خود وضاحت فرمایا کہ الاسیلہ ہی الجماع، تو جماع جس لئے شرمگاہ جو داخل ہوئے تو جماع ہو گیا ہے، جماع ہو گیا ہے۔ جی سنیوں گل، چلو جی ہون کی پروگرام ہے، بیان اس کا یہ ہے کہ رفاع کی بیوی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، پس عرض کی اس نے کہ بے شک رفاع نے طلاق دی مجھے 3 دے دی ہیں مجھے، طلاقیں دے دی ہیں مجھے، 3، پس نکاح کیا میں نے عبد الرحمن بن زبیر کے ساتھ، پس نہ پایا میں نے ان کو مگر مثل میرے اس کپڑے کے پلو کے، مراد بھی انہوں نے کہ پایا میں نے ان کو انیل، ہاں بس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارادہ رکھتی ہے تو ارادہ کرتی ہے تو یہ کہ لوٹے تم رفاع کی طرف، تو عرض کی جی ہاں، فرمایا نہیں سرکار نے لا نہیں، حتیٰ کہ چکھے تم اس کے اسیلہ سے، اس کے تھوڑے سے شہد سے، اس کے تھوڑے سے شہد سے، اور چکھے وہ تیرے تھوڑے سے شہد سے۔ ہون چلو گے فہازل الحدیث مسوق لبیان انہو لے بیان اضافت ہی اگے پڑھاؤ، انا تائیں تو پڑھنا اضافت ہونی ہے جی، لبیان انہو یشترط وطء الزوج، وط یز زوج وے او یا پڑھو حمزہ نہ پڑھو، وطء الزوج الثانی ایدن ولا یکفی مجرد النکاح کما یفہم من ظاہر الآیت۔ چلو صبر، یہ حدیث چلائی گئی ہے، او وضاحت کو دھیان کرو اس سے واسطے بیان کرنے اس بات کے کہ زوج ثانی کی وطی بھی شرط ہے، نہیں کافی صرف نکاح، جیسا کہ ظاہر آیت سے سمجھ آ رہا اتدر حتیٰ تن کے ہاں حتیٰ کہ ظاہر آیت سے تو یہی ہے نا کہ نکاح کرے تو پہلے واسطے نکاح کر کے طلاق دے دے تو پہلے واسطے حلال ہے، لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ زوج ثانی کا وطی کرنا شرط ہے، تب یہ پہلے کے لیے حلال ہوگی کہ نہیں سمجھ ہوندی بھی کیا کیا یہ حدیث چلائی گئی ہے واسطے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کو سمجھانے کے کہ زوج ثانی کی وطی بھی شرط ہے، صرف نکاح کافی نہیں ہے، جیسا کہ ظاہر آیت سے سمجھ آ رہا ہے، نہیں سمجھ ہوندی پئی انج نہیں نال وطی بھی، شرط ہے، پس یہ حدیث بس یہ حدیث چلائی گئی ہے، چلائی گئی ہے، اور جیڑی گل دسنے واسطے گل کی کریے انہوں آندے نہیں بھی ایس مقصد واسطے گل چلائی گئی ہے تے دوجیاں ہو جو سمجھ آ جاندی ہیں کیڑیاں، اے تو ہو گئی عبارت النص، دوجی ہوگی دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص۔
بس یہ حدیث بس یہ حدیث چلائی گئی ہے چلائی گئی ہے واسطے بیان کرنے اس بات کے واسطے بیان کرنے اس بات کہ شرط کی گئی ہے شرط کی گئی ہے اے تحلیل شکر ہے بے تحلیل میں تا پہلے واسطے حلال ہونی ہے شرط کی گئی ہے شرط کی گئی ہے زوج ثانی کی وتی بھی بھی دا مطلب ہے بے نکاح بھی کرے تو پھر وتی بھی ہووے اور نہیں کافی صرف نکاح کندے واسطے پہلے واسطے حلال ہونے واسطے پہلے واسطے جیسا کہ سمجھا گیا ہے ظاہر آیت سے اے قول تعالی حتی تنکحا زوجن غیرہ نقل کی گئی ہے جناب سعید بن مسیب سے یہ بات کہ انہوں نے ظاہر آیت کا حکم دیا تھا شفافے نے نہیں شفافے تو کل پڑھا انہوں نے نزدیک وتی شرط لیکن جناب سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ انہوں نے کسی ظاہر آیت انہوں نے کہا تھا کہ کافی ہے کیا لیکن یہ بات رد کی گئی ہے لے مخالفت الحدیث مشہور جڑی ہون آندی پئی ہے لہذا اگر قاضی اس کے ساتھ مولوی جی فیصلہ کر دے وے بے چونکہ نکاح ہو گیا تو لہذا ان تو طلاق دے پہلے واسطے حلال ہے یہ ان دی قضا لا ینفذ اور ایک قضا نافذ نہیں ہونی ایک قضا نافذ نہیں ہوئے گی جی بس یہ حدیث چلائی گئی ہے واسطے بیان کرنے اس بات کے کہ شرط ہے زوج ثانی کی وتی بھی اور نہیں کافی صرف نکاح جیسا کہ سمجھا گیا ہے ظاہر آیت سے وَهَذَا الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ قَابِلَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا لِأَجْلِ اشْتِرَاطِ الْوَطْعِ وَالزِّيَادَةِ بات یہ کہہ دو یہ چک پڑ دیو وَالزِّيَادَةُ بِمِثْلِهِ عَلَى الْكِتَابِ جَائِزٌ بِالْاتِّفَاقِ بس سوال ہے اس کا جواب ہے حنفیوں حدیث خبر واحد ہے تسے اندے نال کتاب اللہ تے زیادتی کیتی وینے ہو کوئی اور کرے تے ڈانگا چاہ گینے ہو اس سوال کے جواب ہے سنیو گل تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ پتر یہ حدیث مشہور ہے یہ حدیث مشہور ہے اس حدیث کو امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی قبول کیا ہے اس لیے انہوں نے بھی وتی شرط کی ہے انہوں نے بھی شرط کی ہے اور خبر مشہور کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی بالاتفاق جائز ہے بالاتفاق ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے یہ تو خبر واحد ہے تم اس کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی کر رہے ہو جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مشہور ہے اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے قبول کیا ہے سمجھیا لہذا حدیث مشہور کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے اور یہ حدیث اور ویکھتے ہو سوال جواب وچ نظر آئی دفع دخل مقدر تقریر دخل کی یہ کہ کہا جائے کہ اس حدیث سے بھی نئی ثابت ہوتی ہے جدید زوج اول کے لیے بلکہ ثابت اس کے ساتھ کہ مغلظہ نہیں حلال اس کے لیے نہیں حلال کرتا اس کو نکاح زوج اول کے ساتھ بلکہ وتی زوج ثانی کے بعد تو وہ اصل سوال اور طرح کر دیتا ہے وہ جواب یہ کہ اس حدیث نال دو گلاں ثابت ہونیاں نے اس حدیث نال وہ دوجی اگوں آ رہی ہے جی اینے نال نہیں اینے نال تو صرف یہ ثابت ہے کہ دوجا جڑا کی کرے وتی کرے تے تاں پہلے کول جا سکدی ہے ثابت یہ کرنا ہے کہ پہلا مڈو شڈو 3 طلاقاں دا مالک بندا ہے ٹل تے اس گل تے وے سارا پہلا وہ تو سمجھ کو نہیں آ رہا تو اگوں سمجھانا ہے وہ سمجھ آؤں اور یہ حدیث مشہور ہے قبول کیا اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی وتی کے شرط کرنے کے لیے چلو جی اور زیادتی
اس کی مثل کے ساتھ اوت ویخ وزیادت دفع دخل یو ہے کہ شرط کرنا وتی کا زیادتی ہے کتاب پر اور وہ جائز نہیں، حاصل جواب کا کہ غیر جائز وہ زیادتی بے خبر الواحد ہوتی ہے، یہ خبر مشہور ہے سنے ہی ایشا بس وہ گواہ کھنو فلانی شرح ہوندہ تو جو نہ کری وہ نے گال آخ دیتی اور زیادتی اس کی مثل کے ساتھ اس کی خبر مشہور کے کتاب اللہ پر جائز ہے بالاتفاق، شابہ شابہ۔ اور یہ حدیث مشہور ہے، قبول کیا ہے اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی وتی کی شرط کے واسطے اور وتی کے شرط کرنے کے لیے انہوں نے نزدیک بھی دوجا وتی کرے گا تو تاں پہلے کو لا سکتی ہے جی، اور زیادتی اس حدیث کی مثل کے ساتھ کتاب اللہ پر جائز ہے بالاتفاق۔ بالاتفاق حدیث مشہور ہے، قبول کیا ہے اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی وتی کی شرط کرنے کے لیے کے واسطے اور زیادتی اس کی مثل کے ساتھ کتاب اللہ پر جائز ہے بالاتفاق۔ اگر ٹورو الحدیث کما انه يدل على اشتراط اوے امدہ وصلی پڑھچا اشتراط الوطی بعبارت النص فقضا يدل على محللیت الزوج الثانی باشارت النص۔ اے وط یون بیماری زب یون کی طرح جارے مجرہ صحیح ہے بجرہ تینوں ڈر لگ رہا ہے بھی یہ تے میں استاد جی کی میں زبرہ زیرہ پڑھیں جی اور لکھے ہے حمزہ وہ کر گیا ہے آج۔ اچھا جی توجہ یار اے جی گل کرنی سی جی جی اصل گل ہونا شروع ہوئی جی وہ یہ ہے کہ یہ حدیث جس طرح دلالت کرتی ہے عبارت النص کے ساتھ کہ وتی کرنا شرط ہے ثانی کے لیے تا پہلے کے لیے حلال، اے پچھو حدیث وضاحت آئی ہے سونے فرمایا خبردار اس طرح جب تک وتی نہ ہوئے۔ اور خلاصہ اسی طرح یہ حدیث دلالت کرتی ہے زوج ثانی کا محلل ہونے پر اشارۃ النص کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اشارۃ النص کے ساتھ۔ اس حدیث کو سمجھ آ رہی ہے کہ زوج ثانی نے پہلے زوج نو مڈوں شڈوں 3 طلاقاں دا مالک بنا او کیویں کو وضاحت آ رہی ہے کیا کہے جی یہ حدیث جیسا جس طرح کہ یہ وتی شرط ہے اس پر دلالت کرتی ہے عبارت النص کیونکہ اسی لیے چلائی گئی ہے، اسی طرح یہ حدیث زوج ثانی کی محللیت پر لیکن وہ دلالت کرتی ہے کس طرح؟ اشارت النص کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اشارت النص کے ساتھ۔ اور یہ حدیث جیسا کہ یہ بات او فإنہ مسوق لے بیان ھذا الاشتراط جیسا کہ یہ بات کہ دلالت کرتی ہے وتی کے شرط ہونے پر عبارت النص کے ساتھ، پس اسی طرح دلالت کرتی ہے یہ حدیث زوج ثانی کے محلل ہونے پر۔ اور محلل ہونے دا مطلب ہے بھی ٹافیاں کھاندا ہے پہلے خامد نو او نویاں طلاقاں دا مالک بناندا ہے، اے مطلب ہے اس پر بھی، لیکن کس طرح؟ اشارت النص کے ساتھ، کیونکہ یہ حدیث چلائی نہیں گئی زوج ثانی کی محللیت کو بیان کرنے کے لیے کہ چلائی گئی ہے اس لیے نہیں، اشارت النص کے ساتھ کیویں سمجھ آؤ گوں دا ترجمہ کرو چاچا پتریا رل کے۔ جیسا کہ یہ بات کی دلالت کرتی ہے وتی کے شرط ہونے پر عبارت النص کے ساتھ، بس اسی طرح دلالت کرتی ہے زوج ثانی کے محلل ہونے پر اشارت النص کے ساتھ۔ شاباش۔ یہ حدیث جیسا کہ بات دلالت کرتی ہے وتی کے شرط ہونے پر عبارت النص کے ساتھ، بس اسی طرح دلالت کرتی ہے زوج ثانی کے محلل ہونے پر اشارت النص کے ساتھ۔ بذالک ہن اے گل شروع ہوئے پہ کیویں اے اشارت النص کیویں ہویا؟ وذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لها أتريدين أن تعودي إلى رفاعة ولم يقل أتريدين أن تنتهي حرمتك ان نسب نہیں دینا ہوندا تنتهي حرمتك حرمتوں کے یہ بچکار عبارت روکی پھر اگے ٹورنے یہ بے اشارت النص کے کس طرح
آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عورت کو فرمایا اتریدین ان تعودی الی رفاعۃ، کیا ارادہ کرتی ہے کہ تو عود کرے رفاع کی طرف؟ یہ فرمایا کیا ارادہ کرتی ہے تو یہ کہ عود کرے تو رفاع کی طرف؟ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا اتریدین ان تنتہی حرمتو، کے کیا ارادہ کرتی ہے تو اس بات کا کہ تیری حرمت ختم ہو جائے، تیری حرمت ختم ہو جائے۔ سنیں، اگر سرکار یہ فرماتے نا تیری حرمت ختم ہو جائے تو پھر سرکار فرماندے بھی جب تک وتی نہیں کریں گی حرمت ختم نہیں ہوے گی، پھر یہ 3 طلاق والی گل نہیں سی بننی۔ اے لفظ تعودی ہے نا، اتوں یہ گل ثابت ہونی اشارت النص نال جی۔ کیا کہ یہ اس لیے کہ آقا حضور السلام نے فرمایا کہ یہ فرمایا اس کو اتریدینا، کیا ارادہ کرتی ہے تو یہ کہ لوٹے تم، رفاع کی طرف۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا ارادہ کرتی ہے تو یہ کہ ختم ہو جائے، تیری حرمت۔ کیا اپنی حرمت کو تو ختم کرنا چاہتی ہے تاکہ پہلے کے ساتھ نکاح کر سکے؟ یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا کہ تو ارادہ کرتی ہے یہ کہ تو لوٹے، تم کہ لوٹنا چاہتی ہے تو، کیا لوٹنا چاہتی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ حرمت ختم کرنا چاہتی ہے، فرمایا لوٹنا چاہتی ہے۔ اور یہ اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کو آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو کیا ارادہ کرتی ہے تو یہ کہ لوٹے تو رفاع کی طرف، کیا ارادہ کرتی ہے تو یہ کہ لوٹے تو رفاع کی طرف، اور نہیں فرمایا نہیں فرمایا یہ کیا ارادہ کرتی ہے تو یہ کہ ختم ہو جائے تیری حرمت۔ کیا ارادہ کرتی ہے تو یہ کہ ختم ہو جائے تیری حرمت۔ تو دیکھو مولوی جی، اگر سرکار فرماتے نا اتریدین ان تنتہی حرمتو کے، اور وہ عرض کرتی جی ہاں، تو سرکار فرماتے لا حتی تذوقی، تو پھر محللیت زوج ثانی سمجھ نہیں آنی تھی، سمجھ پھر یہ سمجھ آنی سی بھی حرمت تا ختم ہوئے دی کہ جمع ہوئے، پہلا مالک بنیا کہ نہیں بنیا یہ سمجھ کو نہیں سی آنی۔ ہاں جی، اور یہ اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس عورت کو کیا ارادہ کرتی ہے تو یہ کہ لوٹے تو رفاع کی طرف، اور نہیں فرمایا کیا ارادہ کرتی ہے تو یہ کہ ختم ہو جائے تیری حرمت۔ اور یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو کیا ارادہ کرتی ہے تو یہ کہ لوٹے تو رفاع کی طرف، اور نہیں فرمایا آپ نے کیا ارادہ کرتی ہے تو یہ کہ ختم ہو جائے حرمت تیری۔ والعود هو ہونا لفظ عود تے ذرا زور جے، والعود هو الرجوع الى الحالة الاولى، وفي الحالة الاولى كان الحل ثابتا لها، فاذا عادت الحالة الاولى او فائلو حالة الاولى عاد الحل واہ وتجدد باستقلاله۔ بس عود کہتے ہیں حالت اولا کی طرف لوٹنے کو، عود عود کہتے ہیں حالت اولا کی طرف لوٹنے کو، اچھی بول، عود کہتے ہیں حالت اولا کی طرف لوٹنے کو، اچھی بول، عود کہتے ہیں حالت اولا کی طرف لوٹنے کو، پھر ایک باری، عود کہتے ہیں حالت اولا کی طرف لوٹنے کو۔ کیونکہ سارا مرکزی جملہ آئی، اور حالت اولا میں تو تھی حل ثابت کس کے لیے؟ عورت کے لیے، عورت کے لیے۔ سنیے جی، پس جب لوٹی حالت اولا تو لوٹے گی ہل، اور نہیں ہو جائے گی ہل مستقل طور پر۔ پہلی حالت وال تائیں لوٹے دی جویں پہلے خامد 3 طلاقاں دا مالک سی، ہن وی اوویں او ہووے تے تاں اے کہواں گے کہ مولوی جی اس حالت وال لوٹی ہے، تے جے اے مالک ہی نہ بنے تو کوئی نہیں لوٹی۔ اے وے کہ ذرا زوج ثانی ہے نا، او محلل بنے ہیں سونے ہیں جی، نہیں فرمایا
کہ کیا زوج ثانی کی وجہ سے تیری حرمت ختم ہو؟ نہیں. فرمایا کیا تو چاہتی ہے کہ تو اس زوج ثانی کی وجہ سے پہلی حالت کی طرف لوٹے؟ تو فرمایا پھر اس کے ساتھ قربت کرنی ہوگی. جب قربت ہو جائے گی اب تو اس کے لیے پہلی حالت پر لوٹ جائے گی. تو پہلی حالت کی سی؟ مالک سی. تو لہٰذا اب بھی وہ 3 طلاقوں اے بھی محلے لیت زوج ثانی ایتھوں نکلی جتھے سارا ٹل سی پورے 2 صفحیاں دا. محلے لیت زوج ثانی انج ہوئی ہے جی. ہاں جی وہ سنیں اور عود وہ لوٹنا ہوتا ہے حالت اولا کی طرف اور حالت اولا میں تھی ہل ثابت عورت کے لیے. ہل ثابت کا مطلب ہے بھی اے عورت پہلے خامد واسطے حلال سی. بھائی جدوں نکاح جے نہیں سی کیتا رفا نے اس عورت نال نکاح کرنا حلال سی کہ نہیں سی انہاں واسطے؟ جدوں اج کواری سی حلال سی تے جدوں نکاح کر دے تے کنیاں طلاقاں دا مالک ہونا سی. اے مطلب ہے کہ اندے واسطے پہلے ہل ثابت سی تے لہذا ہن نکاح کرے گا تے تیناں دا مالک ہوے گا. بھلا ہوے. پس جب لوٹے گی حالت اولا گویا اے ہون اے مڈو شڈوں دے نال نکاح کرن لگی ہے تو لوٹے گی ہل اور نہیں ہوگی ہل مستقل طور پر. جی اور وہ لوٹنا ہوتا ہے حالت اولا کی طرف اور حالت اولا میں تھی ہل ثابت عورت کے لیے. پس جب لوٹے گی حالت اولا لوٹے گی ہل اور نہیں ہو جائے گی ہل مستقل طور پر. اور نہیں ہو جائے گی ہل مستقل. وَإِذَا ثَبَتَ بِهَذَا سمجھیا گل. ہن اے ثابت ہوئی ہل. ہن جیڑی روڑے والی گل سی بے جے 3 طلاقاں دے کے اگے گئی ہوے تے واپس آوے تے ہن تو تیناں دا مالک مونج ہاتھ شے کوئی نہیں. رولا سی بھی 1 یا 2 دے کے تے پھر عدت گزار کے اگے گئی ہے تے واپس آئی تے ہن پھر مڈو شڈو 3 اونوں ثابت کرنا ہے. جی کیویں؟ وَإِذَا ثَبَتَ بِهَذَا النَّصِّ الْحِلُّ فِيمَا أُدِمَ فِيهِ الْحِلُّ وَهُوَ الطَّلَّقَاتُ الثَّلَاثُ مطلق ففیما كَانَ الْحِلُّ نَاقِصًا وَهُوَ مَا دُونَ الثَّلَاثِ أَوْ لا يكون الزوج الثاني متمما للحل الناقص بالطريق الأكمل. ہاں لہذا جب ثابت ہو گئی اس حدیث کے ساتھ ہل اس صورت میں کہ معدوم ہے فی اس صورت میں بالکل ہل. وہ صورت کون تھی؟ 3 طلاقیں. جدو خامد 3 طلاقاں دے وے ہن پہلے واسطے اس خامد واسطے بالکل ہل کوئی نہیں کہ ہے وے کوئی نہیں. تے جدوں اگوں ہو کے آئی جتھے بالکل ہل نہیں ایتھے مولوی جی ہل پوری ثابت ہو گئی. ایتھے تو وہ صورت جس میں ہل ناقص تھی جس میں کہ عدت میں رجوع کر سکتا تھا عدت کے بعد صرف نکاح کر کے لا سکتا تھا ہل تھی وہاں بطریق اولا نئی ہل ثابت ہو جائے گی. وہاں شفافی انج دلیل چلائی سی. سنیا جی اسین وج کر دیتا ہے جی. انہاں ناقص لو دوجے پاسے گئے سن اسی کامل لو ناقص لے گئے ہیں. ہاں بھی شابہ کیا کہ جی لہذا جب اس نص کے ساتھ ہل ثابت ہو گئی اس صورت میں جس صورت میں ہل بالکل معدوم ہے. کون سی صورت کہ ایسی کوئی اوتھے ہل ثابت ہو گئی ہے تو وہ صورت جس میں ہل ناقص ہے کیڑی صورت بزرگو کیڑی صورت ہے طلاق دیتی ٹھیک ہے. اچھا ہاں کون سی صورت جس میں 1 یا 2 طلاقیں تھیں یا ہل کس طرح مولوی جی ناقص ہے کہ عدت میں رجوع کر سکتا ہے کہ نہیں عدت کے بعد بغیر خامد ثانی سے نکاح کرنے کے نکاح کر کے لا سکتا ہے کہ نہیں. لہٰذا جہاں بالکل کچھ نہیں وہاں زوج ثانی نے پہلے کے لیے پوری ہل ثابت کر دی
تو لہذا جہاں کچھ تھا یہ بطریق اولا کو معدوم نو موجود کرنا اوکھا ہوندا ہے, ٹوٹے بھجے نو جوڑنا سوکھا ہے. اور جب ثابت ہو گئی اس نص کے ساتھ ہل اس صورت میں کہ معدوم ہے اس صورت میں, ہل اور وہ 3 طلاقیں ہیں. اے مطلقاً طلق پیچھے معدوم ہے مطلقاً, آخنا معدوم ہے اور لکھے مطلقاً مرتبط بقولی عہدے میں بھی مطلقاً معدوم ہے. تو پس اس صورت میں کہ تھی ہل ناقص, وہ 1 یا 2 طلاقاں, اور وہ صورت ہے یا وہ طلاقیں ہیں جو 3 سے کم ہیں, تو اولا ہے یہ کہ ہو زوج ثانی پورا کرنے والا ہل ناقص کو بطریق اکمل, بطریق اکمل. ایشا بس سنیں اگر ٹرو ہوں. اور جب ثابت ہے ہو گئی اس نص کے ساتھ ہل اس صورت میں کہ معدوم ہے اس صورت میں ہل اور وہ 3 طلاقیں ہیں, معدوم ہوگی مطلقاً, پس اس صورت میں کہ معدوم ہوگی نہیں بس مطلقاً بگل ختم جی. تو پس اس صورت میں تھی ہل ناقص, اور وہ کون ہے؟ وہ مادون ثلاث ہے, معدون ثلاث, اور 3 تو کاٹو. اولا یہ کہ ہو زوج بھی اس صورت میں اولا ہے یہ کہ ہو زوج ثانی پورا کرنے والا ہل ناقص کو طریقہ اکمل کے, ہاں طریقہ اکمل کے ساتھ. ہاں جی کاری جی. ثابت ہو گئی اس نص کے ساتھ ہل اس صورت میں کہ معدوم تھی اس صورت میں ہل, وہ اور وہ طلاقیں ہیں 3 مطلقاً, طلاقیں ہیں 3, اور وہ 3 طلاقیں ہیں, اور وہ 3 طلاقیں ہیں مطلقاً. بس اس صورت میں کہ تھی ہل ناقص, اور وہ صورت ہے اور وہ مادون ثلاث ہے, اور وہ معدون ثلاث ہے. اولا ہے یہ کہ بے اس صورت میں ففی ما اس صورت میں اولا ہے اولا ہے یہ کہ ہو ثانی متمم متمم ہل ناقص کے لیے بطریق اکمل. اور پچھلی دلیل ویکھو بسم اللہ, اور جو تو کہ مرض کردا بعد مولوی جی دھیان کرے جی. ایک تے دلیل ہوئی جس نال ثابت ہویا بھی زوج ثانی کی ہے پہلے واسطے میں مڈو 3 طلاقاں دا مالک بنا دیتا. اے دوسری اس تو واضح حدیث واب ماں, اور اس حدیث کے ساتھ روایت کیا اس کو دارمی نے عن ابن مسعود, اور ابن ماجہ نے عبداللہ بن مسعود سے سنیا جے دونوں صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم کہ لعنت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محلل اور محلل لا, اے محلل لا نہیں اے مفعول ہے, حلال کرنے والا اور وہ جس کے لیے حلال کیا گیا, محلل لا. محلل وہ ہے جو ثابت کرتا ہے حل, یہ مثل محرم کے جو ثابت کرتا ہے حرمت. سنیں پس محلل وہ رجل ہے جس نے شادی کی عورت سے, سمجھیا, تزب وہ عورت ہے وہ مرد ہے کہ شادی کی عورت نے بھی اس کے ساتھ شادی کس لیے کی للتحلیل ہے کہ میں ان دی وجہ تو حلال ہو جاؤں, کتنے واسطے, اور محلل لا وہ زوج اول ہے وہ کہ واقعہ ہوئی تحلیل اس کے لیے. سن دے ہو اے ویکھو اس حدیث وچ پس بولا گیا ہے محلل زوج ثانی پر. زوج ثانی نے سونے کی آنکھیں واضح لفظ ہے کی لفظ ہے محلل کے کوئی نہیں آیا نہیں, گل مک گئی حدیث نہیں سی. ثم علم پھر دھیان کر وے اے لعنت کیوں پائی سونے, مطلب لعنت دی وجہ کی ہے. پھر حدیث دی شرعی پھر جان اس بات کو کہ محض لعنت بھیجی سرکار نے محلل پر اس لیے کہ اس نے نکاح کیا لا قصد الفراق, انہیں صرف نکاح کیتا ہے چٹ واسطے, حالانکہ نکاح مشروع للدوام ہے.
ਕੋਖਾਂ 'ਚ ਪਈ। اور لعنت محلل لا پر کیوں؟ اس لیے کہ وہ محلل لا بنائے سبب اس نکاح کی مثل کا، جٹ کو نکاح دی مثل دا سبب او بنے ہیں، اور مراد اظہار ہے دونوں کی کمینگی کا، لعنت ہے مطلب دونوں دی کمینگی، اس لیے کہ تبع مستقیم نفرت کرتی ہے ان دونوں کے فعل سے، ان دونوں کے نہ کہ حقیقت لعنت مراد ہے۔ قضا قال شمنی رحمہ اللہ بے ان دی کمینگی بیان ہو رہی ہے، ان دی بیان ہو، شریعت نے ہر وہ راہ بند کیتا ہے جتھوں گند پھیلدا ہے جی بے اگر اس دی اجازت ہوندی تے صبح شام تماشے لگے ہوندے جی